بر علی اولاد علی صلوات۔ برائے تاجیل در ظہور امام عصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا والعبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، حبیب الہنا و الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، وصل علی علی امیر المؤمنین سید الوصیین، امام المتقین قائد غر المحجلین، عصمت المعصومین، امام العارفین، وصل علی صدیقۃ الطاہرہ حوراء الانسیہ فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، وصل علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وصل علی تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین الى امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات۔ اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، السلام علی السیدۃ الجلیلۃ الجمیلہ ذات الاحزان الطویلہ فی المدۃ القلیلہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی وہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی قلبی التی وہی روحی التی بین جنبی، صلوات بر محمد وآل محمد۔ ام الائمہ، ام الشہداء، جو خود بھی شہیدہ ہے اور ام الشہداء بھی ہے، آج ام الشہداء کے فرش عزا پر آپ سب کو دعوت دے کر بلایا گیا ہے، اور یقین جانیے جب تک انتخاب نہ ہو تب تک آنے کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ محبت زہرا ہے، یہ محبت اہل بیت ہے جو آپ کو کھینچ کے یہاں تک لائی ہے۔
اسی لیے روایت نے کہا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن یبغض ولا یعطی الدین الا من یحب۔ دنیا اللہ سب کو دے دیتا ہے، دنیا کا مال و دولت اور نعمتیں دے دیتا ہے، لیکن دین اور دین والوں کی محبت خدا صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے خدا خود محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان مجلسوں میں آتے ہیں، اس فرش عزا پر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معصوم سے منسوب ہو، چاہے وہ ائمہ میں سے کسی امام کی شہادت کا دن ہو یا ام الائمہ کی شہادت کا دن ہو، جب آپ اس فرش عزا پر تشریف لا کر یہاں مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے معصوم امام فرماتے ہیں یہ مجلسیں اس دن آپ کے دل کو زندہ رکھیں گی جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قیامت میں جب سب کے دل مردہ ہوں گے، یہ مجلسیں آپ کے دل کو زندہ رکھیں گی، آپ کی روح کو زندہ رکھیں گی، آپ کے کردار کو زندہ رکھیں گی، آپ کی عبادتوں کو زندہ رکھیں گی۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ کل قیامت کے دن چونکہ ہمارے راستے بہت تاریک ہوں گے، وہاں پہ مصنوعی لائٹیں نہیں ہیں، وہاں پہ سورج نہیں ہے، وہاں پہ چاند نہیں ہے، وہاں پہ ستارے نہیں ہیں، وہاں پہ آپ کی ٹیوب لائٹس نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے وہاں پر اگر کسی چیز کا نور ہے تو ہمارے اعمال کا نور ہے۔ لہٰذا جب اعمال ہی اچھے نہیں ہوں گے تو نور کہاں سے آئے گا؟ رستے تاریک رستے سجائی نہیں دے رہے، نظر نہیں کچھ آ رہا، اچانک ایک حور نمودار ہوگی، اتنی نورانی ہوگی کہ ہمارے رستے کی ساری تاریکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم حیران ہو کر پوچھیں گے ہماری محسنہ تم کون ہو جو اس وقت مشکل وقت میں ہم پر احسان کرنے کے لیے آئے ہو، ہمارے رستے کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے، ہمارے رستوں کو روشن و منور کرنے کے لیے آئے ہو، تم کون ہو؟ تو حیرت سے کہے گی پہچانا نہیں، میں تو وہی مجلسیں ہوں جو دنیا میں تم نے اپنی زندگی کو جن مجالس کے لیے وقف کر رکھا تھا، میں وہی مجلسیں ہوں، میں جناب زہرا کی شہادت پہ جس مجلس میں تم نے شرکت کی تھی وہ مجلس ہوں جو تمہارے رستے کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ کیا مقام ہے زہرا کا اور اولاد زہرا کا، کیا مقام اور منزلت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے جناب زہرا کا کیا مقام ہے۔ جناب زہرا کی ایک زیارت ہے، امام معصوم سے منقول ہے، اپنی جدہ کے لیے انہوں نے زیارت پڑھی ہے، اور یہ زیارت معصور ہے۔ معصور اس کو کہا جاتا ہے جو امام کی طرف سے آ جائے، کیونکہ بعض زیارتیں ایسی ہیں جو اماموں نے ارشاد نہیں فرمائی۔ شیخ صدوق نے فرض کریں ایک زیارت پڑھی ہے معصومین کے لیے تو کوئی حرج نہیں، زیارت پڑھنے میں کیا ہے، سلام ہی تو بھیجنا ہے۔ شیخ مفید نے فرض کریں ایک زیارت پڑھی، لیکن یہ زیارت معصور ہے سے کے ساتھ۔ معصور اس کو کہا جاتا ہے جو معصومین سے منقول ہوں، جیسے آپ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل معصور ہے، ہاں دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، تو وہ چوتھے امام نے ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا ایک زیارت ہے جو امام نے اپنی جدہ ماجدہ کے لیے پڑھی ہے، اس میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ یا ممتحنہ التی امتحنک فوجدک صابرہ، اے میری جدہ آپ ممتحنہ ہیں۔ ممتحنہ کا مطلب ہے وہ ہستی جس سے امتحان لیا گیا ہو، ممتحن یعنی وہ جو امتحان لے رہا ہو، ممتحن جو امتحان دے رہا ہو، جیسے منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ ممتحن کا مطلب ہے جس سے امتحان لیا جا رہا ہو، لہٰذا اس کا مؤنث ممتحنہ ہے۔ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں السلام علیکی یا ممتحنہ، اے میری جدہ ماجدہ آپ ممتحنہ ہیں، آپ سے اللہ نے امتحان لیا ہے، اور جب اللہ نے امتحان لیا التی وجدک صابرہ، امتحان لینے کے بعد خدا نے آپ کو صابرہ پایا۔ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہم بھی زیادہ سے زیادہ صبر ہی کر لیتے ہیں، لیکن جناب زہرا صابرہ ہونے کے علاوہ راضیۃ مرضیہ بھی ہیں۔ راضیہ یعنی وہ ہستی جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ راضیۃ مرضیہ۔ جب سلمان فارسی آئے تھے جناب زہرا کے گھر پہ،
دیکھا بی بی نے پیون زدہ چادر اوڑھی ہوئی ہے، آنسو آ گئے جناب سلمان کی آنکھوں میں۔ یا رسول اللہ انا بناتا ملوک تجلس علی الکراسی المصحف وبنت رسول اللہ لا ثیاب لها۔ یا رسول اللہ عام دنیاوی بادشاہوں کی بیٹیاں تخت پہ بیٹھیں، تاج اپنے سروں پہ سجائیں، مختلف جو قیمتی کرسیاں ہیں ان پہ بیٹھیں، قیمتی لباس پہنیں، اور بنت رسول اللہ لا ثیاب لها، ایک مناسب لباس بھی نہ ہو بنت رسول کے پاس۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی مسکرائے، کہا سلمان جب آپ نے میری دختر، میری بضعت الرسول، بہجت الرسول، قلب رسول، روح رسول، میری بیٹی کو، میری نور نظر ثمرۃ فؤادی کو آپ نے دیکھا تو کیا ان کے لبوں پہ کوئی شکوہ تھا؟ کیا کوئی شکایت تھی کہ پیون زدہ لباس پہنا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، جب میں نے زہرائے مرضیہ کو دیکھا تو ایک آیت الہی کی تلاوت فرما رہی تھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں جو ملنے والا ہے وہ خیر بھی ہے، وہ ابقا بھی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ان دنیاوی نعمتوں سے بہت بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تسبیح جناب سیدہ کی تسبیح، آپ جانتے ہیں تاریخ کیا ہے کہ بی بی آئیں، آ کر کہا خادمہ چاہیے، نبی نے کوئی خادمہ نہیں، تسبیح ہے جناب فاطمہ الزہرا کی تعلیم دے رہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی عظیم ہے یہ تسبیح، جو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیں تو 1000 رکعات کا ثواب۔ اور یہ فرمانے والے کوئی عام ہستی نہیں، ہمارے چھٹے امام ہیں۔ 1000 رکعات کا ثواب 2 رکعت نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنے کا۔ اور یہ 1000 رکعات آپ کی اور میری 1000 رکعت نہیں، یہ چھٹے امام کی 1000 رکعات ہیں۔ کہاں ہماری نمازیں، کہاں چھٹے امام کی نمازیں، کہاں ہمارے رکوع اور سجود، کہاں جعفر صادق کے رکوع اور سجود۔ اللہ اکبر۔ وہ ثواب پروردگار عالم عطا کر رہا ہے۔ التی امتحنک فوجدک صابرہ، آپ صابرہ بھی ہیں، آپ راضیہ بھی ہیں، آپ مرضیہ بھی ہیں۔ مرضیہ وہ ہستی جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے جناب سیدہ کا۔ جب نبی معراج کی بلندیوں پر تشریف لے گئے، خدا نے کہا میرے حبیب، معراج کی بلندیوں پر جو نام لیا گیا تھا رسول خدا کا وہ احمد تھا۔ احمد، احمد۔ یا احمد، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو 3 بڑی آزمائشوں سے گزارنے والا ہوں؟ نبی نے فرمایا یا اللہ وما ہن، وہ کون سی آزمائشیں ہیں؟ خدا نے فرمایا سب سے پہلا التکذیب، آپ کو جھٹلایا جائے گا۔ آپ کہیں گے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، لوگ کہیں گے تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ آپ کو جھٹلایا جائے گا، جھٹلایا جائے گا۔ نبی نے فرمایا قبلت ورضیت، مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں، اس امتحان کے لیے میں راضی ہوں۔ دوسرا امتحان الجوع، آپ کو بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو 3 سال تک بائیکاٹ کر کے رکھا گیا، محصور کر کے رکھا گیا۔ مسلمان درخت کے پتے کھاتے تھے، مسلمان خس و خاشاک کو پیس کے کھاتے تھے، ایک کھجور ہوتی تھی، ایک مسلمان کھا لیتا تھا، دوسرا گٹھلی چوس کے بیٹھ جاتا تھا۔ جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ وہیں پر بیمار ہوئے، اور پھر ان کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا جو 10 بعثت ہے، اور اس سال کو رسول خدا نے عام الحزن کا نام دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ماں خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہو تو بیٹی فاطمہ الزہرا بنتی ہے۔ سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پہ بلند تر سلوات۔ اس لیے تو پیغمبر خدا نے ہمیشہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیا، اپنے زندگی کی آخری لحظات تک نبی مکرم اسلام جناب خدیجہ ام المؤمنین کو یاد کرتے رہے اور فرماتے رہے خدیجۃ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ صدقتنی حِینَ کَذَّبَنِ النَّاسُ، خدیجہ کہاں ہے مثل خدیجہ، پوری کائنات میں کون مثل خدیجہ ہو سکتا ہے؟
صدقتنی ہی نہ کذبن الناس، اس وقت اس بی بی نے میری تصدیق کی ہے جب ہر کوئی میری تکذیب کر رہا تھا، مجھے جھٹلایا جا رہا تھا۔ اس وقت مال سے جان سے مدد کرنے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ماں ایسی ہے تو پھر بیٹی فاطمہ زہرا جیسی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جناب زہرا کا مقام ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے آپ کو تکذیب کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، بھوک کے ذریعے سے آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا قبلت ورضیت، مجھے قبول ہے، میں راضی ہوں۔ آخری جملہ پروردگار عالم نے معراج کی بلندیوں پر کیا ارشاد فرمایا، کیسے آپ کو آزمایا جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ، یا احمد و اما اخوک علی بن ابی طالب و ابنتک فاطمۃ الزہرا و ابناک الحسن والحسین، آپ کا بھائی علی، آپ کی بیٹی زہرا، آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین، ان پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ یعنی یہ خبر پروردگار عالم نے معراج کی بلندیوں پر رسول خدا کو دے دی، تو نبی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، قبلت ورضیت، یہ چیز بھی نبی کو قبول ہے اور نبی اس چیز پر بھی راضی ہے۔ دیکھیں، صبر کرنا اور ہو گیا، قبول کرنا اور ہوتا ہے، راضی ہونا اور ہوتا ہے۔ آپ کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے، کہیں پر امام حسین کو آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا امام نے فرمایا خدا میں صبر کروں گا، بلکہ امام نے یہی فرمایا الہی رضان بقضائک و تسلیما لامرک، خدایا میں راضی ہوں، صابر نہیں ہوں، میں راضی ہوں۔ راضی ہونا اور ہوتا ہے۔ لہٰذا جناب سیدہ بھی راضیۃ مرضیہ ہے۔ اللہ اکبر، کوثر قرآنی، کوثر محمدی ہے جناب زہرا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بیک گراؤنڈ تو انشاءاللہ سب کو پتہ ہے، شان نزول۔ عاص بن وائل آیا اور آ کر اس نے تانے دیے، آپ ابتر ہیں، آپ کا کوئی بیٹا نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ اس وقت جناب زہرا بھی نہیں تھی۔ آ کر جب تانے دیے کہ آپ کا کوئی بچہ نہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ دو بیٹے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، دونوں بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا کافر آتے تھے، مشرکین آتے تھے، آ کر تانا دیتے تھے۔ عاص بن وائل جس کو خدا نے 10 بیٹے عطا کیے تھے، 10 بیٹے عطا کیے۔ بعض اوقات پروردگار عالم دے کے آزما رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لے کر آزما رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں دینا بھی ایک آزمائش تھا، 10 بیٹے عطا کی۔ نبی کو تانا دیا کہ آپ ابتر ہیں، آپ مقطوع النسل ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کی کوئی نسل نہیں چلے گی۔ اس وقت قلب رسول کو تسلی و تشفی دینے کے لیے پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر، یعنی قرآن کا سب سے مختصر ترین سورہ، اس میں خدا رسول کو سب سے بڑی نعمت کی بشارت دے رہا ہے۔ سورت سب سے چھوٹی ہے، بشارت سب سے بڑی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ اکبر۔ 3 آیات پر مشتمل اس سورت میں ٹوٹل 10 الفاظ موجود ہیں، اور ان 10 الفاظ میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جن کا دوبارہ پورے قرآن میں کہیں تکرار نہیں ہوا۔ 6 الفاظ ایسے ہیں جو کبھی دوبارہ قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوئے، ان کا تکرار نہیں ہوا۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ کہیں یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا، آج آ کر قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، اعطینا پورے قرآن میں دوبارہ نہیں آیا۔ البتہ عربی زبان میں آتینا جو تے کے ساتھ ہے، الف مدہ اور تے کے ساتھ ہے، وہ بھی دینے کے معنی میں۔ آتینا عطا کرنے کے معنی میں ہے، جبکہ آتینا دینے کے معنی میں ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آتینا جو تے کے ساتھ ہے، جب دے دیا جاتا ہے تو دینے والا واپس لینے کا حق بھی رکھتا ہے، لیکن جب آتینا عطا کر دیا تو پھر مالک بنا دیا، پھر واپس نہیں لیا جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اعطینا ایک دفعہ آیا، کوثر ایک دفعہ آیا، فصل ایک دفعہ آیا، ونحر ایک دفعہ آیا، شان اکا ایک دفعہ آیا، ابتر ایک دفعہ آیا۔ پورے قرآن میں دوبارہ یہ لفظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ 4 سورتیں ایسی جن کا آغاز انا سے ہو رہا ہے۔ ایک سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک سورہ نوح ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ
ایک سورہ فتح ہے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ یہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے وہ انا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت دی عزیزان من۔ آپ دیکھیں جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا مسئولیت اتنی بڑی ہوتی ہے، یعنی نعمتیں مسئولیت آور ہوتی ہیں، یعنی جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی پوچھ گچھ زیادہ ہوگی، اتنا شکر زیادہ کرنا پڑے گا۔ جیسے فارسی کا ایک قول ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، جس کی چھت جتنی بڑی ہے اس پہ اتنی ہی برف آئے گی، جتنی بڑی نعمت ہے شکر بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ شکر کے مد مقابل ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں جو نعمتیں پروردگار عالم ہمیں عطا کر رہا ہے۔ لہٰذا نعمت چونکہ بہت بڑی تھی اس لیے پروردگار عالم نے شکرانے کے طور پر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگی۔ کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھی اور اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیجئے۔ فصل فصل، اس کے اوپر جو فا ہے نا اس کو فائے تسریع کہا جاتا ہے فوراً، جیسے آپ حدیث غدیر میں بھی آپ سنتے ہیں کہ نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حدیث غدیر میں آپ سنتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے فوراً بعد علی اس کا مولا ہے۔ یہ فا جو ہے نا یہ خلیفتہ بلا فصل کی شارٹ فارم ہے کہ فا کا مطلب یہ ہے کہ ہاں فوراً میرے فوراً بعد بلا فصل علی تمہارا مولا ہے۔ یہ فا اسی کے لیے آیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کی، فوراً اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کی راہ میں آپ اونٹ کی قربانی دیجئے۔ دیکھیں عام جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے، جب ان کی قربانی کی جاتی ہے تو ان کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ بکری کو قربان کریں کہیں گے بکری ذبح کی ہے، آپ فرض کریں بھیڑ کو قربان کریں ہم کہ بھیڑ کو ذبح کیا ہے، بھینس کو، باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے آپ ذبح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کو لٹا کے اس کی گردن پہ چھری نہیں پھیری جاتی، کھڑا رکھ کے اس کی گردن پہ خنجر مارا جاتا ہے، اس کو نہر کرنا کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اے میرے حبیب یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ بکری قربان کرنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیجئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ اکبر۔ تمام تر عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت اور سب سے زیادہ بافضیلت ترین عبادت، قبر میں جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، حشر میں جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، وہ نماز جس کے لیے خدا کہتے ہیں ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، نماز قبول ہو گئی تو ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، نماز رد ہو گئی تو ساری عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ اس نماز کو پروردگار عالم نے جناب زہرا کے وجود کا شکرانہ قرار دیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے، اتنی بڑی نعمت آپ کو دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ بعض کہتے ہیں نا ہاں یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے۔ بھئی اگر یہاں پر کوثر سے مراد حوض کوثر ہوتا تو آخری آیت میں خدا کیوں کہتا آپ کا دشمن ابتر رہے گا؟ بالکل کوئی جوڑ ہی نہ بنتا۔ کوثر جیسی بیٹی عطا کی ہے تو کہا ہے نا کہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ لہٰذا پہلی آیت میں اور تیسری آیت میں اسی سے ربط نظر آتا ہے کہ کوثر سے مراد جناب زہرا جیسی اولاد ہو تو پھر کہا جائے کہ ہاں آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ بہت ساری نعمتوں سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو نوازا۔ سورہ حمد کتنی بڑی نعمت ہے جسے ام الکتاب کہا گیا، ام الکتاب یعنی قرآن کی تمام سورتوں کی ماں جس سورت کو کہا گیا وہ سورہ حمد ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہی نہیں مگر اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔
مستحب نماز ہو، واجب نماز ہو، سورہ حمد کے بغیر تو کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ام الکتاب جیسی سورت، سورہ حمد جیسی سورت عطا کی اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو وہ سورت عطا کی جس میں 7 آیات ہیں اور وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، 2 مرتبہ، ایک دفعہ مکہ میں، ایک دفعہ مدینہ میں سورہ حمد نازل ہوئی۔ بدلے میں خدا نے کچھ نہیں مانگا، قرآن جیسی نعمت عطا کی بدلے میں خدا نے کچھ نہیں مانگا، سورہ حمد جیسی نعمت عطا کی بدلے میں خدا نے کچھ نہیں مانگا، شفاعت کا اتنا بڑا حق نبی کو عطا کیا کہ نبی کے القابات میں سے ایک لقب ہی شفیع المذنبین ہے، بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، ہم شفاعت کا حق نہیں دیتے مگر اس کو جس سے ہم راضی ہو جاتے ہیں، لہٰذا شفاعت کا حق دیا، بدلے میں اللہ نے کچھ نہیں مانگا۔ شرح صدر عطا کی، الم نشرح لکا صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کی؟ بدلے میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے کچھ نہیں مانگا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل راتوں کو جا کر عبادت کیجئے، اللہ کی حمد کیجئے، قم اللیل الا قلیلا، لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، اپنی نمازوں کو کم کر دیجئے۔ وہ پروردگار عالم جو مزمل کہہ کر پکار رہا ہے اور کہہ رہا نماز پڑھو لیکن نمازوں کو کم کر دو، وہی پروردگار عالم کہتے کوثر جیسی بیٹی عطا کی، اپنی نمازوں کو بڑھا دو، نماز کافی نہیں ہے، قربانی بھی دو اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اتنا عظیم مرتبہ جناب زہرا کا لقب ہی کوثر ہے۔ وہ بی بی جس کو خدا نے کوثر کا مطلب خیر کثیر، نا خیر کثیر، اس لیے ایک عالم نے بہت پیارا ایک جملہ کہا نبی کو اللہ نے جو اولاد دی نہ تو کثیر تھی نہ اکثر تھی، ایک ہی بیٹی عطا کی، اسی کے اندر خیر کثیر کو رکھ دیا، اور خیر کثیر تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں پوری دنیا میں۔ کربلا کا جب واقعہ پیش آیا تھا 12,000 مرد تھے بنی امیہ کے، آج کون سا فرد ایسا ہے جو فخر سے کھڑے ہو کے کہ میرا تعلق خاندان بنی امیہ سے ہے؟ لیکن اسی مجلس میں کتنے سادات ہوں گے جو فخر سے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے ہم سادات ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم زہرا کی اولاد ہیں۔ کتنے سادات بے جرم و بے خطا شہید کیے گئے، اللہ اکبر، جتنا خون سادات کا بہایا گیا ہے کائنات میں کسی کا اتنا خون نہیں بہایا گیا ہوگا۔ یقین جانیے تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے انسان لرزہ برندام ہو جاتا ہے، اتنا ظلم ہوا سادات پہ، ہاشمی پہ، کہ ان کے خون سے مٹی گوند کے باقاعدہ دیواریں تعمیر کی گئیں، اینٹ بنائی گئی، دیواریں تعمیر کی۔ کتنے سادات ایسے ہیں جن کو زندہ دیواروں میں چن دیا گیا، کتنے سادات ایسے ہیں جن کی کھوپڑیوں سے باقاعدہ دیواریں بنائی گئی، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے کونے کونے میں حسینی موجود ہیں، رضوی موجود ہیں، کاظمی موجود ہیں، نقوی موجود ہیں، تقوی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ یہ معجزہ ہے، جناب زہرا کے وجود کی یہ برکت ہے، اسی لیے جناب زہرا کو مبارکہ کہا گیا ہے۔ جناب زہرا کے القابات میں سے ایک لقب مبارکہ ہے۔ وَلَهَا تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، واحد بی بی جس کو خدا نے 9 ناموں سے نوازا جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ کسی معصوم کو 9 ناموں سے نہیں نوازا گیا، جناب زہرا ہیں جن کو 9 ناموں سے نوازا گیا ہے۔ اتنی برکت جناب زہرا کے وجود میں پروردگار عالم نے عطا کی۔ بہت ساری چیزیں ایسی جن میں خدا نے برکت رکھی ہے، خود اپنی ذات کو خدا نے بابرکت کہا ہے۔ ہم جیسے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد، اشرف المخلوقات کو خلق کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، شاباش شاباش، فتبارک اللہ احسن الخالقین، احسن الخالقین ہے پروردگار عالم، یعنی خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین خلق کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ فتبارک کہا اپنے لیے، تبارک یعنی برکت کا معنی استعمال کیا۔ دوسری جگہ آپ دیکھیے سرزمین مکہ کو پروردگار عالم نے کتنا بابرکت قرار دیا اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سرزمین مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے خدا نے سرزمین مکہ کو بابرکت قرار دیا ہے۔
حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر خود اپنی زبانی کہتے ہیں، سورہ مریم میں یہ آیت موجود ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، خدا نے مجھے مبارک قرار دیا، جہاں کہیں بھی میں ہوں خدا نے میرے وجود کو بابرکت قرار دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو پروردگار عالم نے کتنا بابرکت قرار دیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا مُبَارَكًا، ہم نے آپ کی جانب وہ کتاب نازل کیا جو مبارک ترین کتاب ہے۔ جس رات میں خدا قرآن کو نازل کر رہا ہے اس رات کو خدا مبارک رات قرار دے رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلہ مبارکہ میں، شب مبارکہ میں، شب قدر میں آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہو رہا ہے خدا اس کو بابرکت ترین قرار دے رہا ہے، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ انفسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ واعمالکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ جب آپ رمضان آتا ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کا سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، سانس لینا، ہر سانس کے بدلے میں خدا آپ کے نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھ دیتا ہے، آپ کے اعمال مقبول ہوتے ہیں، آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں، کرام الکاتبین آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے اس مہینے کو بابرکت قرار دیا جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے شب معراج جب اپنے نبی کو بلایا تو کہا تمام مقامات مقدسہ کو آپ گواہ بنا کر آئیں۔ اس کے لیے قرآن میں خدا کہتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ مسجد الاقصی وہ ہے جس کے تمام اطراف کو پروردگار عالم نے بابرکت قرار دیا ہے۔ شجرہ زیتونہ کو خدا نے بابرکت قرار دیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ شجرہ زیتونہ کو خدا نے مبارک قرار دیا۔ وہ دین جو نبی لے کر آئے اس کو کتنا بابرکت قرار دیا۔ 3 سال تک نبی کی دعوت مخفی رہی، 3 سال کے بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، ہاں ان کو پہلے ڈرائیں۔ انذر کا مطلب انذر نذیر سے آئے، نذیر ڈرانے والا، بشیر بشارت دینے والا۔ انذر عشیرتک الاقربین، عشیرہ آپ کے جو قبیلے والے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اقربین بہت قریب، ان سے آغاز کیجیے اپنی دعوت۔ نبی نے بلایا بڑے بڑے قریش کے سردار، ابو سفیان جیسے، ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے، آ کر بیٹھے دسترخوان پر۔ وہ جو ایک ایک بندہ ایک ایک اونٹ کھا جایا کرتا تھا، نبی نے ایک بکری پکا کے رکھی، تھوڑا سا دودھ رکھا، کھاتے چلے گئے، پیتے چلے گئے، لیکن ختم نہیں ہو رہا۔ جان گئے کہ یہ دین بھی کوئی عام دین نہیں ہے، دین لانے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، دسترخوان بھی کوئی عام دسترخوان نہیں، بہت ہی بابرکت ترین دسترخوان ہے۔ 3 دن تک کھاتے رہے لیکن نعمتیں ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے پیغمبر خدا کا، اس دین کا۔ اگر پیغمبر خدا کے وجود میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اگر پیغمبر خدا کے لائے ہوئے دین میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اگر پیغمبر خدا کی لائی ہوئی کتاب میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، تو خود پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہو۔ اللہ اکبر، اور کیا برکت ہوگی جناب زہرا کی۔ سائل کو اپنی چادر دے دی، ہاں بعض میں تو گلوبند آیا ہے نا، اپنا ہار اتار کر دے دیا، بعض میں چادر کا ذکر ہوا ہے، چلیں گلوبند کہہ دیتے ہیں، وہ ہار اتار کر دے دیا، اس کے بدلے میں گھر میں ایمان بھی آ گیا، رزق بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، ہار پلٹ کر جناب زہرا کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ایسی ہستی کو بابرکت ترین ہستی کہا جاتا ہے۔ زیادہ اولادیں نہیں تھی، 2 ہی بیٹے تھے، ایک بیٹے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے نام کا صرف دسترخوان ہی بچھا لیں گھر میں برکت آ جاتی۔ امام حسن مجتبیٰ بتاتے ہیں ہم یہ لوگوں کو، منا کے جشن بتاتے ہیں ہم یہ لوگوں کو،
यही हम ही वो लोग हैं जिनके इमाम जिंदा है। या इमामुल मुंतजर या इमामुल मुंतजर लब्बैक या हुसैन लब्बैक या ज़हरा दिल के नारे हैदरी नूर अला नूर चश्मे बदूर अली के दुश्मन दूर पुरज़ोर हैदरी सलावत। एक बेटे की बरकत इतनी ज़्यादा है जिसको करीम अहले बैत कहा गया। इमाम हसन मुज्तबा का लक़ब ही करीम अहले बैत है। अगरचे करामत तमाम अहले बैत के लिए है, जितने भी अफराद अहले बैत के सब में करामत की सिफत मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर पर करीम अहले बैत का लक़ब जो है वो इमाम हसन मुज्तबा को दिया गया। एक बेटे की इतनी बरकत है। दूसरे बेटे की बरकत इतनी ज़्यादा है कि वो खाक जिसमें उस बेटे के खून के कतरात शामिल हो गए, खुदा ने शाम क़यामत तक के लिए उसको खाक शिफा बना दिया। अल्लाह अकबर। वो बेटा कि जिसके गम में बहाया हुआ एक आंसू का कतरा, बहुत ज़्यादा नहीं कहा, मारिफत के साथ निकला हुआ मक्खी के पर के बराबर एक कतरा जो आंसू का निकला है हमारी नजिस और गुनाहगार आंखों से, उसकी बरकत ये है कि वो आंसू रुमाल फ़ातिमत ज़हरा में जगह पाता है। अल्लाह अकबर। और क्या बरकत होगी। अल्लाह अकबर। मुबारका हैं जनाब ज़हरा, ये मजलिसें जनाब ज़हरा के वजूद की बरकतें नहीं तो और क्या है। ये सिया अलम, ये ताबूत, ये ज़िक्र अहले बैत। अल्लाह अकबर। वो बीबी जिसको खुदा ने शाफ़िई महशर करार दिया है। और आप जानती हैं जब जनाब ज़हरा मैदान महशर में आएंगी और उनको कहा जाएगा आपको तो इसने दुखूल है, जन्नत तो आपके लिए तैयार है, जन्नत तो आपके लिए सजा दी गई है। हम कितने खुशकिस्मत हैं। यकीन जानिए आज घर जाकर एक सजदा शुक्र ज़रूर अंजाम दीजिएगा कि खुदा ने हमें बीबी के चाहने वालों में से बनाया है, मुहिब्बीन फ़ातिमत ज़हरा में से बनाया है। तभी तो मासूम फरमाते हैं जब भी कभी अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो दुआएं दो अपनी माओं को जिन्होंने हमारी मोहब्बत में तुम्हें परवान चढ़ाया है। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा का ये मकाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये मकाम है। जब जनाब सैयदा तशरीफ़ लाएंगे मैदान महशर में, कहा जाएगा इसने दुखूल आप जन्नत में जाइए, बीबी पलट कर देखेंगी, कहेंगी या रब्बी या सैयदी, ए मेरे परवरदिगार, ऐना ज़ुर्रियती, ऐना शियाती, ऐना मुहिब्बी, ऐना मुहिब्बु मुहिब्बी, ऐना शियातु शियाती। खुदाया मैं तो चली जाऊंगी जन्नत में, मेरी ज़ुर्रियत का क्या बनेगा, मेरे शियों का क्या बनेगा, मेरे मुहिब्बीन का क्या बनेगा, मेरे चाहने वालों का क्या बनेगा, उनके चाहने वालों के चाहने वालों का क्या बनेगा। खिताब आएगा या बिनता मोहम्मद इरजिई वंजुरी, जाइए मैदान महशर में पलट जाइए, जाकर देखिए जिसके दिल में ज़र्रा बराबर आपकी आल की मोहब्बत मौजूद है, हाथों को थाम के दाखिले जन्नत कर दीजिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मजलिसें आखिरत में बहुत काम आएंगी, ये आंसू आखिरत में बहुत काम आएंगे। एक तसव्वुर के साथ गिरिया कीजिएगा कि आज रोज़े शहादत उम्मुल आइम्मा है। हर इमाम आपको दुआएं दे रहा है, हर मासूम आपको दुआएं दे रहा है, हर मलक हर फरिश्ता आपको दुआएं दे रहा है। और यकीनन बीबी के बच्चे आपसे पुरसा लेने के लिए आए। जब माँ मरती है तो पुरसा लेने के लिए बच्चे आते हैं। एक तसव्वुर के साथ गिरिया करना कि पुरसा देने के लिए हम जनाब ज़ैनब की खिदमत में आए हैं, हम पुरसा देने के लिए जनाब उम्मे कुलसूम की खिदमत में आए हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वो बीबी जिसका सिन सिर्फ 18 साल था, रोती भी इस दुनिया से चली गई, उम्मते मुस्लिमा से नाराज इस दुनिया से चली गई, अपनी टूटी हुई पसलियों पे हाथ रख के रोती भी इस दुनिया से चली गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हमारे हाथ की एक उंगली की हड्डी टूट जाए हमसे बर्दाश्त नहीं होता, उसकी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जिसकी सारी पसलियां ही तोड़ दी गई हो वो सांस कैसे लेती होगी।
وہ نماز کیسے پڑھتی ہوں گی، وہ اپنی جگہ سے کیسے کھڑی ہوتی ہوں گی. اجرکم اللہ. بی بی کی شہادت کا وقت قریب آیا. قیامت کا دن ہے، آج قیامت کے دن سے کم نہیں ہے. بی بی کی شہادت کا وقت قریب آیا. ارے مائیں بیٹی ہے نا، اپنے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا. کوئی ماں بھی یہ نہیں چاہتی نا قبل از وقت بچے کو مصیبت کی اطلاع دی جائے. بی بی نے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھالی، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائی، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھلائی. کہیں میرے غم میں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائے. اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو لباس پہنایا. اسماء سے کہا اسماء میں حجرے میں جاتی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا تیری بی بی زندہ ہے. جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا حسنین کی دکھیاری ماں اس دنیا سے چلی گئی. ماتم کرتے ہوئے رونا ام الائمہ پر. کوئی مسلمان جنازے پہ رونے کے لیے نہیں آیا، آپ نے رونا ہے. سروں کو پیٹیے، ام الائمہ کی شہادت کا دن ہے. امام زمان نے اپنے سر سے عمامہ اتار دیا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اسماء بنت امیس کہتی ہیں بڑی دیر تک بی بی کی تسبیح کی آواز آتی رہی. ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، ہر طرف زہرا کی تسبیح کی آواز گونج رہی تھی. اچانک بی بی کی تسبیح کی آواز مدھم پڑنا شروع ہوئی. اسماء نے حسنین سے کہا جاؤ مسجد جا کر اپنے بابا کو بلا کر لاؤ. حسنین نے اپنا گریبان چاک کیا، اپنی زلفوں میں خاک ملائی. حسن اور حسین جب مسجد میں آئے، علی نے جب حسنین کا حلیہ دیکھا علی سمجھ گئے گھر سے کیا خبر ہے. وہ علی جس کو خیبر نہ گرا سکا، وہ علی جس کو خندق نہ گرا سکا، وہ علی منہ کے بل زمین پہ گرا. یا فاطمہ الزہرا مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا، یا زہرا مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا. علی گھر آئے، میں نہیں جانتی کیسے گھر آئے. شاید حسن اور حسین نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کو سہارا دیا ہوگا. علی مرتضیٰ گھر آئے، بی بی کا آخری وقت ہے، بی بی کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا. جانتی ہیں بی بی نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کی پوروں پہ علی کے اشکوں کو لیا، ان اشکوں کو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ زہرا نے ملا. علی حیران ہے زہرا یہ کیا کر رہی ہے؟ یا علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے مظلوم کے اشک ہر درد کی دوا ہوا کرتے. یا ابا الحسن، یا اول المظلوم، یا اصبر الصابرین. ایک مرتبہ میری بی بی نے کہا یا علی چند وصیتیں سن لیجئے. سب سے پہلی وصیت یہ ہے میری زینب و ام کلثوم مجھے بڑی پیاری ہے، کبھی ان کو جھڑکیاں نہ دینا. یا علی میرے حسین کو راتوں کو پیاس بڑی لگتی ہے، میں راتوں کو اٹھ کے اپنے حسین کو پانی پلاتی ہوں. یا علی میرے جانے کے بعد میرے حسین کی پیاس کا خاص خیال رکھیے گا. یا علی جنہوں نے میری پسلیاں توڑی، جنہوں نے میرا در جلایا، جنہوں نے میرا محسن شہید کیا، یا علی ان کو میرے جنازے پہ آنے کی اجازت نہ دینا. رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ پڑھانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا. ایک مرتبہ
زہرا نے شہادتین اپنی زبان پہ جاری کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچے ماں کے پاس بیٹھے ہوئے، ماں کی چارپائی سے لگے بیٹھے، زہرا کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ زہرا کی روح بدن سے پرواز کر گئی، عالمین کے رسول کی اکلوتی بیٹی، کوئی رونے والا نہیں۔ 4 ننھے ننھے بچے اپنے سروں کو پیٹ رہے ہیں۔ بچوں سے کہا جا رہا ہے آہستہ آواز میں رونا، کئی مسلمانوں کو خبر نہ ہو جائے۔ بچے اپنی آستینیں اپنے دانتوں تلے دبا دبا کے روتے رہے۔ علی نے غروب کا انتظار کیا، جب سورج غروب ہو گیا علی اپنی جگہ سے اٹھے، علی نے زہرا کو غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے دیتے علی نے چیخ مار کے اپنا سر دیوار پہ مارا۔ سلمان نے پوچھا یا علی آپ نے اپنا سر دیوار پہ کیوں مارا؟ علی اتنا روئے ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سلمان مت پوچھو، میں نے زہرا کو غسل دیتے ہوئے اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، میں نے زہرا کے چہرے پہ تماچوں کے نشان دیکھے، میں نے زہرا کے بازو پہ تازیانوں کے نشان دیکھے۔ آپ صرف کہتے نا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، بی بی کی پسلیاں صرف ٹوٹی نہیں ہے، سینہ جلا بھی ہے۔ ارے جلتا دروازہ جو گرا تھا، بدن بھی جلا تھا، پسلیاں بھی ٹوٹی تھی۔ ظالم نے تماچا جو لگایا تھا چہرہ زہرا پر، ایک طرف اتنا سوج چکا تھا، بی بی صرف ایک آنکھ کھول سکتی تھی، دوسری آنکھ نہیں کھلتی تھی زہرا کی، ایسا تماچا ملعون نے لگایا تھا۔ علی غسل دے رہے ہیں زہرا کو، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا۔ صحن مطہر میں اتنی غربت ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ زہرا کا جنازہ رکھا ہے، 4 ننھے ننھے بچے رو رہے ہیں۔ امام حسن آگے بڑھتے ہیں، ماں کا شانہ ہلا کے کہتے کلمینی یا اماں، اے ماں مجھ سے بات کرو ورنہ میرے بدن سے بھی روح پرواز کر جائے گی۔ زینب ام کلثوم قدموں سے لپٹی رو رہی ہے، آخری جملے ہیں مصائب کے، اس کے بعد تابوت آئے گا۔ علی نے دیکھا 3 بچے تو ماں سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں، لیکن وہ جو زہرا کا لاڈلا ہے، وہ جو کربلا کا مسافر ہے، حسین کچھ فاصلے پہ کھڑا ہے۔ کہا حسین تیری ماں کا جنازہ ہے، کیا آخری وداع نہیں کرے گا؟ حسین نے ایک جملہ کہا، بابا اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں۔ اگر مریم بند کفن میں عیسیٰ کو بلا سکتی ہے تو میری ماں مجھے کیوں نہیں بلا سکتی؟ جب تک میری ماں نہیں پکارے گی میں ماں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا، زہرا کے بندے کفن کھل گئے۔ بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، آجا میرا غریب الوطن حسین، آجا میرے کربلا کے مسافر حسین، آجا آجا میرے پیاسے حسین، آجا۔ حسین آگے بڑھے، ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، ایسا کوہرام ماتم بپا ہوا، عرش سے آواز آئی یا علی حسین کو سینہ مادر سے جدا کر دیجئے، کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ مانگے
Sir. Sorry, sir.